تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. جتنا زیادہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر پائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جناب احمد پاشا قادری صاحب حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی تھے. تو پاشا قادری صاحب کی نمائندگی پر یاقوت پورہ کے اسمبلی حلقے میں 11 بستی دواخانے بنائے گئے اور کھولے گئے، اور ان 11 بستی دواخانوں سے سب سے زیادہ فائدہ غریبوں کو ہو رہا ہے. جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہیں، یا اور بھی ان کو کوئی بیماری ہے تو وہاں پر فری میں ان کا ٹیسٹ ہوتا، دوائیں ملتی بغیر پیسوں کے، لیب کے ٹیسٹ ہوتے. یہ کام احمد پاشا قادری صاحب نے بحیثیت رکن اسمبلی یاقوت پورہ اس کام کو انجام دیا. مجلس کے 7 اراکین اسمبلی 7 MLA ہیں تلنگانہ میں، تو مجلس کے 7 MLAs نے گورنمنٹ پر دباؤ ڈال کر پورے تلنگانہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے 13,01,000 کے قریب بینیفیشریز کو کلیانہ لکشمی میں اور شادی مبارک میں ان کو حصہ ملا. اس میں سے اقلیتوں کو جو حصہ ملا وہ 21% کا تھا. یہ کام مجلس نے کیا. کلیانہ لکشمی کے کئی چیکس احمد پاشا قادری صاحب دارالسلام میں دیتے تھے. چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں کئی ہمارے غریب لوگ آتے تھے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، دلت ہے یا بیکورڈ کلاس ہے. اپلیکیشن لیتے تھے، اور اس کے بعد پاشا قادری صاحب نے ایک بہترین سسٹم بنایا تھا. وہ سسٹم آج بھی جاری رہے گا. جعفر حسین میرا صاحب انشاءاللہ جب منتخب ہوں گے تو CM ریلیف فنڈ منظور کرا کر پھر ان تمام لوگوں کو بلا کر ان کو چیک دیا جاتا جو اپنے خاندان والوں کا اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کراتے تو جتنے پیسے گورنمنٹ سے ملتے اتنے پیسے دلائے جاتے، یا اگر گورنمنٹ میں ہوتا تو اس کا چیک بھی اس کو کاپی دی جاتی تاکہ وہ لوگ اب ان کا علاج مکمل ہو سکے. تو ایسے بہت سے کام MIM پارٹی کی نمائندگی پر احمد پاشا قادری صاحب ہو یا دیگر MLAs ہو، ان سب نے کوشش کی. تیسری بات یہ ہے کہ ملک پیٹ ہو، یاقوت پورہ ہو، نامپلی ہو، کاروان ہو، چندرائن گٹا ہو، بہادر پورہ ہو، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ فساد نہیں ہوا، کمیونل رائٹ نہیں ہوا، کرفیو نہیں ہوا. پورے اولڈ سٹی میں جب کبھی بھی کچھ ہوتا تو ایک ٹپا چبودرا کی بات پریشان ہو جاتے کہ مادرنا پیٹ میں کیا ہوگا، وہاں پر جھرے میں کیا ہوگا، یا ملک پیٹ میں کیا ہوگا. مگر مجلس نے پوری کوشش کی کہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم سے کوئی ہندو مسلم کا جھگڑا نہ ہو. بڑے بڑے تہوار آئے، پرامن طریقے سے گزر گئے. پچھلے مہینے اکتوبر میں گنیش کا تہوار تھا، اور اسی دن میلاد النبی کا جلوس بھی نکلتا تھا. یہ مجلس نے بھی اس میں اپنا رول ادا کیا، اور ہم نے یہ کیا کہ میلاد کے جلوس کو 2 دن کے بعد کر لیا تاکہ گنیش کا جلوس حیدرآباد میں پرامن طریقے سے ہو جائے، کہیں پر بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو. یہ کام مجلس نے کیا. یہ حیدرآباد کی اس مثال کو دیکھ کر پورے ملک میں جہاں جہاں میلاد کا جلوس تھا اس کو یا تو لوگ ملتوی کر لیے یا پھر 3-4 دن کے بعد اس جلوس کو نکلوائے. میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں کو، ہماری ہندو ماں اور بہنوں کو کہ BJP اور کانگریس کے پروپیگنڈے میں آپ مت جائیے. مجلس کسی سے نفرت کرنے والی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا. آج سے 3-4 دن پہلے بازار گھاٹ میں ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی، اور اس آگ میں 9 لوگوں کی جان چلی گئی. بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں کیمیکل رکھ دیا گیا، اس سے آگ لگی. 15-20 منٹ کے اندر، آگ لگنے کے 10 منٹ کے اندر مقامی جو مجلس کے یونٹ کے پریزیڈنٹ ممبرز تھے، ہمارے رکن بلدیہ کارپوریٹر عارف کے ساتھ وہاں پہنچے، فائر سروس کو اطلاع دی. پھر 20 منٹ کے اندر ماجد حسین
جو اب الیکشن لڑ رہے ہیں نامپلی کا وہاں پہنچے، اور ماجد حسین کے الفاظ مجلس کے ممبرز کو یہ تھے کہ بھائی صاحب جان بچاؤ، جتنا ہم جان بچا سکتے جان بچاؤ، اور ماجد کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے کہ یہ مت دیکھو انہیں کون ہندو ہے مسلمان ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ فائر سروس والوں کے ساتھ مجلس کے لوگوں نے پہلے جان کس کی بچائی؟ ایک 18 مہینے کے بچے کی جان بچائی۔ وہ بچہ ہمارے ہندو ماں باپ کا اولاد تھی۔ عمران نام کا ہمارا پارٹی کا ممبر، پھر سنوبر، آپ کے ابرار، ایسے کئی لوگ وہاں پر ٹھہر کر کم سے کم 15 سے 20 لوگوں کی جانیں بچائیں۔ آپ بتائیے کہاں تھے یہ کانگریس بی جے پی والے؟ جب لاشیں نکال کر اسپتال کو بھیجایا گیا، مورچری کو، آگ تقریباً بجھ چکی، تو اس کے بعد بی جے پی اور کانگریس کے لوگ آ کر وہاں تماشا کر دیے، لاشوں پہ سیاست کر رہے تھے۔ جب آگ، اگر کسی کے گھر میں آگ لگی تو آپ جب آگ میں جا کر جان بچا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر مجلس کے لوگوں کی سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ بولو آپ۔ اگر آپ بی جے پی کانگریس کی باتوں پہ یقین کرنا چاہ رہے تو آپ کا اختیار، مگر جب کسی کے گھر میں بلڈنگ میں آگ لگی اور مجلس کے لوگ جان بچا رہے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کون کس مذہب کا ہے، انسان ہے، انسان کی جان بچانا ہمارا مقصد تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ مگر آج میں ایک بیان سنا، بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہے تلنگانہ کے، سکندرآباد کے ایم پی ہیں، وہ یہ بول رہے کہ بی جے پی کو اگر پاور آ جائے گا تو ہم پورے اولڈ سٹی میں بلڈوزر لگا کے گھروں کو توڑیں گے، شادی خانوں کو توڑیں گے۔ ارے کیوں توڑیں گے بھائی آپ؟ کیوں توڑیں گے آپ؟ توڑنے کی بات ہی کر سکتی بی جے پی، جوڑنے کی بات نہیں کر سکتی بی جے پی۔ ان کا ایک پرانا صدر تھا، وہ بنڈی، اس کی بنڈی میں ہم پنکچر لگا دیے، وہ بھی بولا کہ اولڈ سٹی میں سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ ارے کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے تو کیا خالی یہاں مسلمان رہتے؟ یہاں پر ہمارے ہندو بھائی نہیں رہتے، بیکورڈ کلاس کے بھائی نہیں رہتے، دلت نہیں رہتے، بلکہ یہاں پر ہمارے ٹرائبل لمباڑے بھائی بہن بھی رہتے۔ ہمارا نائک کارپوریٹر ہے، لمباڑا ہے، ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے، انہوں بول رہے میں بلڈوزر گھسا دیتا ہوں۔ ارے تم کب تک نفرت کرو گے؟ تم جانتے نہیں ہیں پرانے شہر میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے، ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، رک نہیں رہے۔ مجلس کوشش کر رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو، ہمارے کارپوریٹرز، ہمارے پرائمری برانچ کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری سب کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو، یہاں پر سکول اچھے ہوں۔ اسکولوں آپ جا کے دیکھیے، یاقوت پورے میں گورنمنٹ کے سکولوں میں مجلس نے اپنے پیسوں سے اس میں فرنیچر ڈلایا، اس میں اپنے پیسوں سے وہاں پر ٹوائلٹ کا نہیں تھے، مجلس کے پیسوں سے ٹوائلٹ بنائے، فرنیچر ڈلائے گورنمنٹ کے سکولوں میں۔ اب جا کر دیکھیں، لسٹ دوں گا میں کل۔ مگر ہمارے مخالفین 4.5 سال 5 سال کہیں نظر نہیں آئے، نہ بی جے پی، نہ چھوٹی بی جے پی، نہ یہ کانگریس۔ اب آ کے الیکشن آیا تو مجلس کو گالی دو بھائی، گالی آپ کی قابلیت ہے، وہی آپ گالی دے سکتے، مگر مجلس تو کام کر رہی ہے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ تمام لوگ اپنے ایک ووٹ کا استعمال جناب جعفر حسین معراج جو مجلس کے امیدوار ہیں ان کے حق میں استعمال کریے۔ یہ مخالفین مجلس اتنے کمزور ہیں کہ اپنے گھر کا بلدیہ کا الیکشن نہیں جیت سکے، جہاں ان کا گھر ہے وہاں کی بلدیہ کی سیٹ، 2 بلدیہ کی سیٹ کو نہیں بچا سکے۔ اب یاقوت پورے میں آ کے آئیے، الیکشن لڑنا ہر ایک کو اختیار ہے، مگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ حال ہے۔ الیکشن ہو جائے گا، پھر یہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ پھر اب بلدیہ کا الیکشن آئے گا، اس سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے پھول کا ہار پہن لیے، وائٹ شرٹ پہن لیے یا کوئی شیروانی سلا لیے، آ گئے بیچ میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، جعفر حسین معراج کو، مجلس کو ایک بھاری اکثریت سے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے ایم ایل اے منتخب کریے۔ میں یقین اس بات کو مانتا ہوں کہ ابھی کام کروانا باقی ہے، انشاءاللہ تعالی مجلس ان کاموں کو کروائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ غریبوں کو 2 BHK ملنا چاہیے، الیکشن کے بعد ڈرا ہوں گے، آپ کا نام اٹھے گا، آپ کو ملے گا۔ اور گروہ لکشمی اسکیم کے تحت
اگر آپ کا گھر ہے تو 3 لاکھ روپے میں گورنمنٹ سے میں دلاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھر کے اوپر چھت ڈال کر اپنا گھر بنا سکیں. یہ مجلس کام کرتی آئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یاقوت پورہ میں بڑے بڑے ڈرینز کے کام کروائے گئے. آج سے 3 سال پہلے جب بارش ہوئی تھی غیر معمولی اور پورا رحمت نگر ہو دھوبی گھاٹ کا علاقے میں آیا, آج آپ جا کے دیکھیے ماشاءاللہ بڑے بڑے نالوں کا کام مکمل ہو چکا ہے. 1 2 3 بٹ ہے جو ڈبل پورہ دروازے سے پیچھے جا رہا ہے, ان ڈرینز کے کام کو کروانا ہے. روڈ وائڈننگ کے کام بھی تقریباً وہ منظور ہو چکے ہیں. مجھے یقین ہے کہ الیکشن کے بعد وہ روڈ وائڈننگ کے کام بھی شروع ہوں گے. میں تمام یاقوت پورہ کے ووٹر سے, رائے دہندگان سے میری اپیل ہے کہ آپ مجلس کو کامیاب کریے تاکہ ہم اور پہلے سے زیادہ آپ کی خدمت کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. پتنگ مجلس کا امتیازی نشان ہے, پتنگ کے نشان پر بٹن دبا